السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ان دنوں بھارت کی ریاست مہاراشٹر کے اندر بعض تعلیمی اداروں کی طرف سے مسلم طالبات کو حجاب کی پابندی کے ساتھ اداروں میں آنے کی اجازت نہ دینے کا موضوع فرمایا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں آپ نے اس مسجد سے بھی دیگر مساجد سے بھی اور مختلف ذرائع ابلاغ سے یقیناً بہت کچھ سنا ہوگا، سن رہے ہوں گے۔ اور مخالفین اسلام اس کو لے کر کے اسلام پر اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام ایک عفت مآب معاشرے کی تشکیل کے لیے پردے کے اہتمام کو لازمی، ضروری، واجب، فرض قرار دیتا ہے۔ اور اس کا آغاز حکم خداوندی سے رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھرانے سے ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو، امہات المومنین رضی اللہ عنہن کو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو رضی اللہ عنہن، اور ایمان والی عورتوں کو یہ بتائیے، یہ کہیے کہ وہ اپنی زینت کا کھلم کھلا اظہار نہ کریں، اور وہ اپنے اوپر پردہ لٹکا لیا کریں، اور عام مسلمان ان کو بھی یہ حکم دیا کہ عام عورتوں کا تو کیا پوچھنا، آپ ازواج مطہرات سے بھی پردہ کریں۔ فرمایا اذا
فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ جب تمہیں کوئی چیز ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا سے مانگنی پڑے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ تو پردے کے پیچھے سے مانگے، پردے کے پیچھے سے طلب کریں. یہ پاکیزہ تر ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی وقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے. اور پہلے میں نے اس آیت کا ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا. اس نے بھی فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. کیوں وہ ایسا کرے، پردے کا اہتمام کیوں کرے؟ وہاں فرمایا اَيُّرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. پردہ کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پردہ تکلیف سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے، تاکہ پردے کے اہتمام کے ذریعے یہ پہچان ہو جائے کہ یہ شریف عورتیں ہیں، یہ باحیا عورتیں ہیں. ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ان کے لیے باعث رنج و غم اور باعث تکلیف ہے. فساد معاشرے میں اور فواحشات کے بڑھنے میں بنیادی طور پر بے پردگی پہلا قدم ہے. چنانچہ اس کو اس انداز سے لینا کہ استغفر اللہ، اسلام کوئی قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے، یا اسلامی تعلیمات عورتوں کی اہمیت سے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے. جہاں تک عورت کے مقام و مرتبے کا تقاضا ہے تو اسلام نے اس کو برابر کے حقوق دیے. اسلام نے اس کو گھر کی بادشاہت دی ہے. لیکن پردے کی پابندی اس کی حفاظت کے لیے ہے. ایک بڑے عالم دین سفر کر رہے تھے تو فرمایا کہ دوران سفر ایئر بس کے اندر یعنی جہاز کے اندر ایک ایئر ہوسٹس میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے اسلام کے متعلق کچھ بات چیت کروں. میں نے کہا بالکل. اس نے کہا کہ مجھے سخت اعتراض ہے کہ اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم کیوں دیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اللہ تو میری مدد فرما اور میں ایسا جواب اس کو دے پاؤں تاکہ اسے میرے جواب سے اطمینان حاصل ہو جائے. فرمانے لگے کہ اس کے بعد میں نے اسے یہ بتایا. ایک منٹ آپ سب متوجہ رہیں گے بھائی، مجمع نہ لگائے، جو بھی معاملہ ہے ان کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں اور اگر کوئی بیمار ہے تو ہسپتال پہنچا دیں، ورنہ
सारा मजमा जो है डिस्टर्ब होगा। हाँ जरा हिम्मत करें। बाकी हजरात मुतवज्जे रहे इस तरफ। फरमाने लगे कि मैंने उस एयर होस्टेस से कहा जो अमेरिका की रहने वाली थी कि कुछ अरसा पहले अमेरिका के एक बड़े अखबार के अंदर वहां की अदालत का एक फैसला आया। हुआ ये कि शिकागो के अंदर एक बंदे ने अपना सूटकेस सोने से भरा और सोने से सूटकेस को भर करके उसने चौराहे के ऊपर, यानी यहां से चारों तरफ सड़कें जाती हैं, खोल करके रात के 2:30 बजे सूटकेस को रखकर वो चला गया। जो चीजें हमारे यहाँ आज राइज हो रही है कुछ ममालिक में बहुत पहले से राइज थी। कैमरे उस सब चीजों को जो है वो अपने अंदर महफूज कर रहा था। एक बंदा आया, उसने गाड़ी रोकी और देखा भी क्या है, तो सोने से तेजी भरी हुई है, उसने उठाया अपना रखा और चलता बना। इस पहले वाले बंदे ने अब अदालत के अंदर केस दायर किया कि मैंने इस तरह वहां सोना रखा था और उसको कोई उठाकर ले गया है। अदालत आलिया से जो फैसला आया वो फैसला आया कि जिस आदमी ने सूटकेस वहां रखा उसको इतना जरिमाना देना है और इतने अरसे तक कैदे बामुशक्कत जेल के अंदर गुजारना जो है वो सहनी है। इसलिए कि इसने मुल्क के एक आदमी को चोर बनने के ऊपर मजबूर किया। इसने खोल करके वहां सूटकेस रख दिया और बज़ाहिर है कि किसी को ये दौलत मिला, मुशक्कत मिले तो वो क्यों नहीं उठाएगा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझी, मेरा सवाल तो कुछ और था। कहा आप ही के सवाल का तो जवाब दे रहा हूं। एक सिनफे नाजुक अपने हुस्न को दिखाए और फिर उस वजह से कोई उसके ऊपर दस्तराजी करे तो ये तो उसका अपना जुर्म है कि गोया उसने दावत दी उसको। मौलाना फरमाने लगे कि उसके उस एयर होस्टेस ने मुझसे कहा कि आप अपना राब्ता नंबर दें। उस जमाने में मोबाइल या वैसे भी फोन इतने आम नहीं होते थे और ये तो मदीना यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का वो फोन दिया कि जिस फोन नंबर से जुमा के दिन छुट्टी के मौके पर जो है वो कोई राब्ता कर सकता था किसी स्टूडेंट से। तो 6 महीने के बाद उस एयर होस्टेस का फोन आया और फोन करते ही राब्ते के साथ उसने कहा कि मैं आपको ये खुशखबरी सुनाने के लिए फोन कर रही हूं कि आपसे मैंने जो गुफ्तगू की थी और उस गुफ्तगू से मैंने एक सफर शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मंजिल पा ली है और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। आज की दुनिया के अंदर एक तबका है जो सारी दुनिया के ऊपर चाहता है कि हम महदूद चंद नजरियात के लोग रूल करें और बाकी सारी दुनिया हमारी जो है वो तख्ताए मश्क बन करके रहे। वरना कोई अपने मुल्क के अंदर हुकूमत चलाए, वो जैसी मर्जी चलाए, आपको क्या तकलीफ है भाई उससे। लेकिन तकलीफ ये है कि जब दुनिया के इंसान एक साफ सुथरा निजाम देखेंगे जो सादगी पर चलता है, जहां हटो बचो नहीं, तो वो लोग
جہاں ایک ایک منسٹر پر کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، اور اسی طرح دنیا کے ایک ملک کا ایک وزیر ہے، منسٹر ہے، اور بیچارہ جو ہے نہ ہٹو بچو ہے، نہ جو ہے وہ کوٹھی کار ہے، 2 کمرے کے مکان میں رہ رہا ہے، تو ان عیاشوں کو خطرہ ہے کہ دنیا ان سادگی پسند انسانوں کو سپورٹ کرے گی۔ تو گویا یہ وہ عیاش، وہ مکار، وہ انسانوں کے خون پر اپنی جو ہے وہ اپنے محلات کی رونق بڑھانے والے ظالم ہیں، جن کو ان چیزوں سے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ ورنہ کوئی کیا کھائے، کوئی کیا پیے، اس سے تمہیں کیا لینا؟ بہرحال ان واقعات کے ذریعے اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آدمی کو جو ہے وہ شک و شبہات کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی عورتوں کی، اپنے سماج کے، ویسے مرد عورت سب، لیکن عورتوں کا اسلام کے لیے بڑا کردار ہے۔ جب صاحب کردار والدین نے انہیں با کردار بنایا۔ یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ 7ویں صدی کے اندر اسلام نے اپنا سفر شروع کیا، اور 5 صدیاں یہ اسلامی کارواں مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے اندر ایک لہلہاتی ہوئی پربہار کھیتی کی طرح رہا۔ 5 صدیوں کا سفر کرنے کے بعد 13ویں صدی کے اندر وہ پہلا بڑا مشکل مرحلہ ملت اسلامیہ کے لیے آیا کہ جب کوہستانوں سے 20,000 تاتاری نکلے، اور ان 20,000 تاتاریوں نے سمرقند سے لے کر حلب تک جو ہے وہ سلطنت عباسیہ کا خاتمہ کرنا۔ ایک ایسا مشکل وقت مسلمانوں پر یہ آیا 13ویں صدی میں کہ جس حادثے پر آسمانہ حق ببد گر خون ببارد بھر زمین، کہ پوری دنیا کی سلطنت عباسیہ زمین بوس ہو کر رہ گئی، اور 20,000 کوہستانیوں نے ملیا میٹ کر کے رکھی ان کی سلطنت۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ مختصر 2-4 منٹوں میں جو میرے پاس، اس دوران اسلامی سلطنت ختم ہو گئی، اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ اسی لیے ہم اس کے مخالف تو نہیں ہیں، لیکن حقیقت پسند ضرور ہیں کہ جس چیز کو حکومتیں نہیں بچا سکتی، صاحب کردار افراد جو ہے اس چیز کو دوبارہ حاصل کر لیتے۔ حکومت ختم ہو گئی، باشعور اہل علم افراد کو ختم کر دیا گیا، کچھ مردوں کو زیادہ تعداد کے اندر اور مسلم عورتوں کو تاتاریوں نے اپنا غلام بنا لیا۔ وقت نہیں ہے، ویسے تو بے شمار لوگوں نے اس پر لکھا، اور میں دعوت سخن دوں گا ارباب علم کو کہ آپ کو اس پر پڑھنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے۔ بہت کچھ جو ہے تاتاری فتنہ کے متعلق لکھا گیا ہے۔ علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر بھی ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ لیکن فتنہ تاتار پر جو سب سے زیادہ لکھا ہے وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے پروفیسر T.W. آرنلڈ نے لکھا ہے، جس کی کتاب ہے 508 صفحات پر مشتمل دی پریچنگ آف اسلام۔ اور اس نے یہ لکھا، ہوا یہ کہ جو حکومت 1258 میں
کہ نصف صدی سے بھی کچھ کم سالوں کے اندر دوبارہ وہی تاتاری جو فاتحین تھے ان کی اکثریت نے مفتوحین کے مذہب کو قبول کر لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو مغلوب ہو گئے تھے، جن کی حکومت ختم ہو گئی تھی، فاتحین کے مذہب کو وہ قبول کرتے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ فاتحین کی اکثریت مفتحین کے مغلوبین کے مذہب کو قبول کر لیتی ہے۔ یہ ایسا معاملہ تھا کہ جس پر ارباب فکر، متجسسین، اصحاب ذوق یہ جاننا چاہتے تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ پروفیسر صاحب نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ وہ مسلمان عورتیں اس کا سبب اور ذریعہ بنی۔ ایک تو انہوں نے اپنا کردار بہت مضبوط دکھایا، یہ جو اگلی بات ہے پروفیسر صاحب کی یہ دوسرے حوالے سے ہے کہ ایک تو وہ عورتیں کہتی ہیں، وہ محققین نے، تحقیق کرنے والوں نے، ریسرچ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ آپ جتنا چاہیں ہم سے کام کروائیں، جو آپ کہیں گے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہماری عزت کی حفاظت، ہماری عزت پر آپ ڈاکہ نہ ڈالیں۔ اور بعض محققین سے سنا ہے کہ انہوں نے، ماں باپ نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ مغلوب اور مفتوح مسلمان عورتیں رات کو پہلے حصے کے اندر 3,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی اور درود شریف پڑھ کر دعا کرتی تھی، اے اللہ ہماری حکومت چلی گئی، ہمارے ذمہ دار چلے گئے، ہماری جائیدادیں جو ہے وہ کسی نے قبضہ لی، ہمارے شوہر اس سے ہم محروم ہو گئے، ہم باپ کے سایوں سے محروم ہو گئے، ہم بھائیوں کی وفاؤں سے محروم ہو گئے، اے اللہ تمہاری عزت کی حفاظت فرما۔ اور بعض عورتوں نے یہ بیان دیا کہ کبھی کبھی رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ان عورتوں کی ڈھارس بناتے تھے کہ بیٹیوں تمہاری عزت محفوظ رہے گی، ہمت دکھاؤ، بہت کم وقت کے اندر یہ تمہارے مذہب کو قبول کریں۔ تحقیقی بات جو پروفیسر صاحب نے لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ عورتیں جو معاملات کرتی تھیں، جو الفاظ بولتی تھیں، انہوں نے مجبور کیا تاتاریوں کو کہ ان کے اندر جستجو پیدا ہو۔ مثلا یہ ایک دوسری کو کہتی تھی السلام علیکم، تو پوچھتے تم کیا کہہ رہی ہو، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کہتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ ظاہری اسباب تھے، ورنہ پیچھے تو وہ ایمانی طاقت تھی، وہ روحانیت تھی۔ اور تمہیں ان جنسی تقاضوں کو پورا کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ یہ تجسس ان کے اندر پیدا ہوا اور نصف صدی کے اندر ان کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام میں عورت کوئی محکومہ نہیں ہے، اسلام میں عورت کوئی کم تر چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام میں عورت معمار انسانیت ہے، معمار انسانیت ہے۔ عورت وہ ہے جس کی گود کے اندر نبیوں کی پرورش ہوتی ہے، جس کی گود کے اندر ولیوں کی پرورش ہوتی ہے، جن کی گود کے اندر قوم کے قائدین کی پرورش ہوتی ہے۔ بہرحال ہر حادثے
کوئی پہرا لگا دے کافی مشکل ہے، وقت بہت کم ہے۔ ایک گزارش تو آپ سے میں نے یہ کرنی ہے، آپ یہ دین کی باتیں سن رہے ہیں اور یقیناً قرآن حدیث سن کر آپ کے اندر عمل کا ایک شوق پیدا ہو، لیکن یہ باتیں آپ کہاں سے سن رہے ہیں؟ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسجد میں ہے نا؟ اور اگر مسجد نہ ہوتی تو شاید بازار میں یہ باتیں آپ کو سننا۔ اسلامی نظام کی بنیاد مسجد ہے، پورا اسلامی نظام جو کھڑا ہے وہ حسن معاشرت ہو، حسن ثقافت ہو، وہ حسن معاملات ہوں، وہ عبادات کی درستگی ہو، عبادات کی ادائیگی کا بہترین طریقہ ہو، عقائد کے سیکھنے سکھانے کی جگہ ہو، وہ بنیاد ہے اس سب چیز کی مسجد۔ دور نبوت کے اندر سب سے پہلے اسلامی مملکت کے اندر جس چیز کو مرکز بنایا گیا وہ مسجد تھی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان کی علامت ہے مسجدوں سے وابستگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے تعمیر مسجد کے اندر حصہ لیا، مسجد تعمیر کی، اللہ جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنائے گا۔ مسلمانوں پر مسجد سے وابستگی کے ایسے ادوار گزرے ہیں کہ ماشاءاللہ مسلمانوں کی بستی تھی تو بستی میں، مسلمانوں کی مملکت تھی تو مملکت میں، سلطنت میں سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر خرچ کیا جاتا تھا وہ مسجد ہوا کرتی، اور جب مسجد کے ساتھ اہل ایمان کا یہ تعلق تھا تو اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ تھے ظالموں کے گرفتار۔ بہرحال یہ چند باتیں اس لیے میں نے عرض کی، ہمارے اڑی گاؤں کے اندر ہمارے عزیز مکرم مفتی محمد اسد اللہ صاحب نے مسجد کے لیے قطع اراضی وقف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اور یقیناً وہاں مسجد کی سخت ضرورت تھی۔ تو اس سلسلے کے اندر میری آپ سے درخواست ہے، میری معلومات کے وقت کی حد تک اس وقت تک 12 لاکھ روپیہ خرچ ہو چکا ہے، اور مسجد اب جو ہے وہ لنٹر لیول تک پہنچ گئی ہے، سلیب کا تقاضا ہے، سلیب کا مٹیریل خریدا جا رہا ہے۔ آج بھی جمعے میں ہمارے یہاں کا جو چندہ ہوتا تھا اس نظام کا وہ نہیں ہوگا۔ میری اب سب سے درخواست ہے کہ اس وقت بھی اور بعد میں بھی جو ہے اپنی طرف سے 10 بیگ 20 بیگ 2 بیگ 4 بیگ اور ایک سے کم تو مت آنا یار، اتنی غربت آپ مسلمانوں میں نہیں، اور یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے اتنے غریب تو نہیں، کہیں اور جا کر ڈھونڈو تو الگ بات ہے، یہاں تو ماشاءاللہ بہاریں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ الگ چیز ہے کہ سارے ہندوستان کا بجٹ بھی اگر ایک کسی کو مل جائے تب بھی وہ کہے گا پڑوسی ملک کا بجٹ بھی میرے ہی نام ہے۔ انسان کی فطرت ہے، ورنہ ذرا ماضی کو دیکھیں، اپنے بتائے مال دیکھیں تو ماشاءاللہ مال کی بہاریں، دکاندار ہیں شام کو صبح سے لے کر شام تک کسی کی جیب میں 5,000 10,000 50,000 لاکھ تک ماشاءاللہ ہوتا ہے۔ ہمارے ملازمین اللہ اضافہ فرمائے جو ہیں تو ماشاءاللہ ہر مہینے کے بعد جیب کے اندر 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ہر شعبے کے اندر۔ تو میری درخواست ہے کہ مومنانہ حمیت کے ساتھ نماز کے بعد آج اسی مسجد کی تعمیر کا سلیب کے لیے جو ہے وہ تحریک شروع کی ہے، تو دل کھول کر کے تعاون فرمائیں گے، اور بظاہر آپ تو نماز پڑھنے آئے ہیں، چیک بک تو لے کر نہیں آئے، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن گھر پر چیک بکیں ہیں تو میرے مجھ تک جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کریں، یا مفتی صاحب آپ تک پہنچے یا کوئی دوسرا ساتھی پہنچے تو بھرپور طریقے سے ان کا تعاون فرمائیں۔ امید ہے کہ تعاون فرمائیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ مسلسل موتیں ہوتی ہیں، بہرحال اہل تعلق کا کچھ زیادہ ہی حق ہوتا ہے۔ اس مسجد کے بہت ابتدائی ساتھی
کہ جنہوں نے اس کی تعمیر و ترقی کے اندر بڑی محنت کی ان میں ایک ماسٹر شاہ محمد صاحب لور والے تھے. یہ جو اندر کا حصہ ہے یہ 16 مرلے ہیں. اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس زمانے میں ہمارے پاس اسباب بھی بہت کم ہوتے تھے، ساتھی بھی کم ہوتے تھے. ہم مسلم آبادی بازار میں تھی ہی بہت کم، اور بہت پہلے سے میں نے وہ لینٹر کی تاریخ طے کی تھی. لینٹر کی تاریخ میں ایک دن باقی رہ گیا اور وہ مستری ہم نے بیچارہ ایسا لگایا تھا، ہمیں پتہ نہیں وہ سپورٹیں لگانا تھا. تو میں اس پر غصہ ہو گیا کہ بھئی تو نے تو کام بھی خراب کر دیا، میری عزت بھی گئی کہ بھئی یہ کوئی اچھا منتظم نہیں. لوگ کل دیہاتوں سے آئیں گے پورے ضلع سے، اور یہ ممکن نہیں تمہیں سپورٹ لگانی نہیں آتی. ایک دن ہے تو ماشاء مرحوم کہیں سے آئے کہنے لگے آپ لڑنے جھگڑنے سے نہیں ہوگا، آپ کوئی اور کام کرو. تو ہمارے بھائی شاہ محمد صاحب اور وہ شاہ محمد صاحب فجر پڑھ کر شروع ہوئے، شام تک ساری سپورٹیں لگا کر باہر کر دی اپنے ہاتھ سے. پیسے دینے والے بہت ہوتے ہیں اور وہ بھی غریب ہوتے ہیں، لیکن ہاتھ سے کام کرنا. اور پھر ان کے بیٹے نے اس مسجد میں لاکھوں روپے کا، میں اللہ کے حضور جو ہے گواہی دیتا ہوں، لاکھوں روپے کا اپنے ہاتھ سے کام کیا. یہ پورا فرش جو ہے انہوں نے تنہا نے ڈالا وائسی مستری، ان باقی تو ہر ساتھ میں. تو وہ گزشتہ کل دنیا سے چلے گئے. ادارے کے ساتھ بھی میری ذات کے ساتھ بھی ان کو بے پناہ جو ہے عشق تھا، محبت تھی. اللہ تعالیٰ اس کا ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن منور تحت نظر کشادہ فرمائے. اسی طرح باور رفیق صاحب چنون والے ہمارے پڑوسی تھے، وہ بھی کر انتقال فرمائے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم اغفر جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. آمین یا رب العالمین برحمتک یا